بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مر گیا تو اس سے پوچھا گیا تم نے کیا عمل کیا ہے؟ تو اس کو یا تو یاد آیا یا یاد دلایا گیا۔ اس نے کہا میں سکہ اور نقد کو کھوٹ کے باوجود لے لیتا تھا اور تنگ دست کو مہلت دیا کرتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ صحابی رسول ابو الیسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے تو وہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے 3 آدمیوں کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ایک تو وہ شخص جو لوگوں کی امامت کرے اور لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں۔ دوسرا وہ شخص جو نماز میں پیچھے آئے۔ پیچھے آنا یہ ہے کہ جماعت فوت ہو جانے کے یا وقت گزر جانے کے بعد آئے۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنے آزاد کیے ہوئے شخص کو دوبارہ غلام بنا لے۔ بدیل کہتے ہیں کہ ہمارے ایک غلام ابو عطیہ نے ہم سے بیان کیا کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ہماری اس مسجد میں آتے تھے۔ ایک بار نماز کے لیے تکبیر کہی گئی تو ہم نے ان سے کہا آپ آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ انہوں نے ہم سے کہا تم اپنے لوگوں میں سے کسی کو آگے بڑھاؤ تاکہ وہ تمہیں نماز پڑھائے۔ میں ابھی تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں تمہیں نماز کیوں نہیں پڑھا رہا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جو شخص کسی قوم کی زیارت کے لیے جائے تو وہ ان کی امامت نہ کرے بلکہ انہی لوگوں میں سے کوئی آدمی ان کی امامت کرے۔ عدی بن ثابت انصاری کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا کہ وہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مدائن میں تھا کہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو عمار آگے بڑھے اور ایک چبوترے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے لگے اور لوگ ان سے نیچے تھے۔ یہ دیکھ کر حذیفہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور عمار بن یاسر کے دونوں ہاتھ پکڑ کر انہیں پیچھے لانے لگے۔ عمار بن یاسر بھی پیچھے ہٹتے گئے یہاں تک کہ حذیفہ نے انہیں نیچے اتار دیا۔ جب عمار اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو حذیفہ نے ان سے کہا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے نہیں سنا کہ جب کوئی شخص کسی قوم کی امامت کرے تو ان سے اونچی جگہ پر کھڑا نہ ہو؟ عمار رضی اللہ عنہ نے کہا اسی لیے جب آپ نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں آپ کے ساتھ پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی حق کا مطالبہ کرے تو شریفانہ طور پر کرے خواہ وہ حق پورا پا سکے یا نہ پا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرض نماز ہر مسلمان کے پیچھے واجب ہے چاہے وہ نیک ہو یا بد اگرچہ وہ کبائر کا مرتکب ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے پھر اس سے گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں پہلو میں خراش آ گئی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نماز بیٹھ کر پڑھی تو ہم لوگوں نے بھی وہ نماز آپ کے پیچھے بیٹھ کر پڑھی۔ پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ۔ اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ اور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے
تو تم سب بھی بیٹھ کر پڑھو۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔